اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے اسے غزلیات سے ہے۔ میر تقی میر صاحب کی غزل نمبر 1، جو میر تقی میر صاحب کی غزل ہے، میر تقی میر صاحب کی غزلیات سے غزل نمبر 1، آج ہم اس پر تبصرہ کریں گے۔ میر صاحب کی شاعری کا پہلی غزل کا پہلا شعر جو ہے: ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ میر تقی میر صاحب کا پہلا شعر جو ہے: ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے اس کا معنی ہے کسی نے، کسوں نے کسی نے، یعنی کہ میر تقی میر کے اس پہلے شعر میں، یعنی کہ غزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے۔ شاعر غزل کے اس مطلع میں نظر عنایت کا طلبگار لگتا ہے۔ فرماتا ہے: ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ میر تقی میر صاحب فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب میرے سامنے کسی نے تیرا نام لیا تو میں نے اپنے مایوس اور ستم کے مارے ہوئے دل کو تھام کے میں رہ گیا۔ ستم زدہ جو ہے اس کا معنی ہے ستم سے مارا ہوا۔ ہم کہہ سکتے ہیں ستم کا مارا ہوا۔ تھام لینا، یہاں پہ پھر ایک لفظ آیا ہے تھام لینا۔ تھام لینا کا معنی ہے پکڑنا۔ میر تقی میر صاحب اپنی غزل کے پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب میرے سامنے کسی نے تیرا نام لیا تو میں اپنے مایوس اور ستم کے مارے ہوئے دل کو تھام کے رہ گیا، اور تمہارا نام سن کر میرے دل میں ایک امید کی کرن پھوٹی کہ شاید اب تمہاری نظر عنایت مجھ پر ہوگی، جس کے لیے میں بہت انتظار کر چکا ہوں۔ اس شعر میں میر تقی میر صاحب جو ہے اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شاعر کے سامنے، یعنی کہ میر تقی میر کے سامنے جب کسی نے اس کے محبوب کا نام لیا تو اسے نہیں رہا گیا، بلکہ وہ اپنے دل کو تھام کے رہ گیا۔ میر تقی میر صاحب مطلع میں شاعر، یعنی کہ غزل کے پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی میرے سامنے کسی نے بھی میرے محبوب کا نام لیا، میرے سامنے کسی نے بھی میرے محبوب کا ذکر کیا تو اس سے نہیں رہا گیا اور وہ دل تھام سے رہ گیا، یعنی کہ اس نے اپنے دل کو مشکل سے پکڑ کے رکھا۔ اس کا جو دوسرا شعر ہے: وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھی، وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھی، نہ سیدھی طرح سے اس نے میرا سلام لیا۔ وہ کج روش بولتے ہیں اس شخص کو جو بے وفا ہو، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیڑھی راہ چلنے والا ہو۔ کج روش، بے وفا۔ وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھی، راستی بولتے ہیں سچائی کو،
راستی، سچائی، ایمانداری۔ وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھی، نہ سیدھی طرح سے اس نے میرا سلام لیا۔ غزل کے دوسرے شعر میں میر تقی میر صاحب فرماتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر اپنے بے وفا اور ٹیڑھی راہ چلنے والے دوست کی شکایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے، کہ میرا بے وفا محبوب جو ہے، جب کبھی بھی مجھے راستے میں ملا، جب کبھی بھی ہمارا راستے میں آمنا سامنا ہوا، تو اس نے نہ میرے ساتھ بات کی، نہ میرا محبت برا سلام ہی قبول کیا۔ یعنی کہ اس شعر میں میر تقی میر صاحب اپنے دوست کی، اپنے محبوب کی بے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو میرا دوست ہے وہ بے وفا ہے، یہ وہ ایماندار نہیں ہے، کیونکہ جب بھی ہمارا کبھی آمنا سامنا ہوا، جب بھی ہماری کبھی ملاقات ہوئی، اچانک، یعنی کہ چاہے اچانک چاہے جان بوجھ کر ہماری کبھی ملاقات ہوئی، تو اس سمے جو میرا دوست تھا، اس کا جو روش تھا، اس کا جو رویہ تھا، وہ اچھا نہیں تھا، وہ بہتر نہیں تھا، کیونکہ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ اچھے سے بات نہیں کی۔ جب بھی میں نے کبھی اس کو سلام کیا، جب بھی میں نے کبھی اس کو سلام کیا، تو اس نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ غزل کا تیسرا شعر جو ہے، میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں، میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ میرے سلیقے سے، سلیقہ تمیز کو کہتے ہیں، سلیقہ تمیز کو کہتے ہیں۔ میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ اس شعر میں شاعر اپنی خودداری کو زندہ رکھتے ہوئے محبت نبھانے کی کوشش کرتا ہے، اور خودداری سے ہی محبت نبھائی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ناکام رہا اور انہی ناکامیوں سے کام لیا۔ یعنی کہ اس شعر میں میر تقی میر صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ شاعر جو ہے میر تقی میر صاحب جو ہے اپنے محبوب کی بے وفائی کا پھر سے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا محبوب اتنا بے مروت ہے کہ اس نے کبھی میرے ساتھ سیدھے منہ سے بات نہیں کی، اور اگر راستے میں کبھی میں نے اسے سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ اس شعر میں میر تقی میر صاحب اپنے محبوب کی بے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے دوبارہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب اتنا بے مروت ہے، اتنا بے مروت ہے کہ کبھی بھی وہ میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیار بھرے لہجے میں میرے ساتھ بات نہیں کرتا ہے۔ تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، یعنی کہ میری جو زندگی تھی، تمام عمر بھر مجھے اپنے محبوب کی انہی ظلم، یعنی کہ انہی ظلم کا اسی ظلم کا سامنا کرنا پڑا، یعنی کہ محبوب کا جو رویہ تھا وہ میرے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں تھا۔ عمر بھر میں نے اپنے محبوب کے اس ظلم کا، اس ستم کا میں مارا ہوا۔ زندگی بھر مجھے کبھی بھی نصیب نہیں ہوا کہ کبھی میرا محبوب مجھ سے اچھے طریقے سے بات کرے، محبت بری نظر سے یا محبت بری لہجے میں وہ میرے سامنے پیش آئے، لیکن یہ کبھی بھی میرے نصیب میں نہیں تھا۔ کبھی بھی میں نے اپنے آپ کو اتنا خوش قسمت نہیں سمجھا کہ کبھی میرے محبوب نے میرے ساتھ اچھے سے بات کی ہو۔ میر تقی میر کی شاعری کا چوتھا شعر جو ہے، اگرچہ گوشے گزی ہوں میں شاعروں میں میر، اگرچہ گوشے گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پر میرے شعر نے روئے زمین تھام لیا۔ گوشے گزی بولتے ہیں اس کو جو تنہائی پسند ہو، گوشہ گزی، تنہائی میں بیٹھنے والا، تنہائی میں بیٹھنے والا، وہ شخص جو تنہائی کو پسند کرتا ہو، گوشہ گزی۔ میر تقی میر کی غزل کا جو چوتھا شعر ہے،
اگرچہ گوشے گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پر میرے شعر نے روئے زمین تھام لیا۔ اس شعر میں یعنی کہ مقطع میں، اس شعر میں میر صاحب نے اپنے آپ سے مخاطب ہوئے فرماتے ہیں، مقطع میں میر صاحب نے شاعرانہ تعلیٰ سے کام لیا ہے۔ شاعرانہ تعلیٰ جو ہے وہ شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے۔ اس شعر میں میر تقی میر صاحب اپنی شاعری کی خود تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تنہائی پسند ہوں، اپنے گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکلتا، دنیا سے دور رہتا ہوں، مگر اس کے باوجود میری شاعری نے تمام دنیا پر سکہ جما لیا۔ یعنی میرے جو اشعار ہے اس کو دنیا کے لوگ اس طرح پسند کرتے ہیں کہ میری شاعری نے پوری دنیا پر اپنا سکہ جما لیا ہے۔ میر تقی میر صاحب مقطع میں اپنی شاعری کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ شاعروں کی قطار میں سب سے پیچھے کھڑا ہوں، کہ میں جو شاعروں کی قطار میں سب سے پیچھے کھڑا ہوں اور بڑے شاعروں میں میرا شمار نہیں ہوتا، لیکن میر تقی میر صاحب فرماتے ہیں کہ نہ جانے میرے اشعار میں ایسا کون سا جادو ہے کہ وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔